السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، فن نحو کی مشہور و معروف کتاب ہدایت النحو کے اندر آپ نے کل کے سبق میں تعریف و تنکیر کے حوالے سے اسم کی دو قسمیں پڑھی، معرفہ اور نکرہ، اس کے بعد وہ مذکر اور مؤنث، پھر مؤنث کی دو قسمیں پڑھی، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ علامت مؤنث پڑھی آپ نے کہ وہ تین ہیں، چار ہیں، تا، طلحتو اور الف مقصورہ، الف ممدودہ، تائے مقدرہ وغیرہ۔ آج کے سبق میں اسم کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں اعداد کے اعتبار سے، کہ عدد یا تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ عدد اگر ایک ہے تو واحد، اگر دو ہے تو تثنیہ، اور اگر دو سے زیادہ ہے تو وہ جمع کہلاتا ہے۔ آج اسی کا بیان چلے گا۔ کرے بدا کی اسم برسہ صنف است، تو جان کی اسم تین قسم پر ہے، واحد و مثنی و مجموع۔ اب واحد کی تعریف کر رہے ہیں کہ واحد آست کی دلالت کنت بر یکے۔ واحد وہ ہے کہ جو دلالت کرے کسی ایک چیز پر، چوں رجل، جیسے کہ رجل ایک آدمی، ایک قلم، ایک کتاب، ایک لڑکا، تو ایک جو ایک چیز کو بتائے اس کو واحد کہتے ہیں۔ وہ مثنی آست کی دلالت کنت بر دو سبب، آ کی الف یائے ما قبل مفتوح، اور مثنی وہ ہے جو کہ دلالت کرے دو سبب پر، اور وہ اس طور پر دو سبب پر دلالت کرے، یہ تو تعریف ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ الف یائے ما قبل مفتوح ہو۔ مثنی کی پہچان بتا رہے ہیں، کرے الف یائے ما قبل مفتوح ہو، اور اس کا جو آخر جو نون ہو وہ کیا ہو، وہ نون مقصور ہو۔ اس کے آخر میں جو نون ہو، نون کیا ہو دوستوں، وہ نون مقصور ہو۔ دیکھیے نون مقصورہ بآخرش پیودند، پیوندد، اور اس کے آخر نون مقصورہ بآخرش، اور اس کے آخر اس کا نون مقصورہ ملا ہوا ہو، چوں رجلان و رجلین، جیسے کہ رجلان و رجلین۔ ابھی دیکھیے یہ حالت رفع کی مثال انہوں نے دیا ہے، رجلان، تو دیکھیے اصل میں رجلن تھا اور لاسٹ میں آنے انہوں نے بڑھایا ہے، آنے اور یینے، اور الف جو ہے یہاں پر الف، یہ جو الف لا کے بعد الف ہے، یہ الف سے پہلے جو لام اس پر فتح ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ الف مفتوحہ، الف سے پہلے مفتوح ہو، فتح ہو، یا ما قبل، ہاں اس کے آخر میں الف سے پہلے فتح ہو یا ما قبل، یا سے پہلے فتح ہو۔ تو یہاں پر بھی رجلین میں یا ساکین اور اس کا ما قبل فتح ہے، اور نون دونوں جگہ میں مکسور ہے۔ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ وہ مجموعات کی دلالت کنت بر بیش از دو سبب، آ کی تغیر در واحدش کردہ با شند لفظن چوں رجالن یا تقدیرن چوں فلکن، کی واحدش نیز فلکن از بر وزن قفلن و جمعش ہم فلکن بر وزن اسدن۔ کہہ رہے ہیں جمع وہ ہے کہ جو دلالت کرے دو سے زیادہ پر، دو سبب سے زیادہ پر، اور وہ یہ کہ اس طور پر کہ اس کے واحد کے آخر میں اس طور پر کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو، لفظاً جیسے رجالن، اس کے واحد میں تبدیلی کی گئی ہو، لفظی طور پر یعنی لفظوں میں دکھائی دے وہ تبدیلی، جیسے رجالن، یہ اصل میں رجلن تھا، آپ نے رجلن سے اس کو رجالن بنایا، تو پہلے رجلن پر زبر تھا، اب رجالن میں را پر زیر آ گیا، پہلے رجلن میں جیم اور لام کے بیچ میں کچھ نہیں تھا، یہاں پر جیم اور لام کے بیچ میں الف آ گیا، ٹھیک ہے، پہلے رجلن میں جیم پر پیش تھا، یہاں پر جیم پر زبر آ گیا، تو اس کے واحد میں لفظی طور پر تبدیلی کی گئی ہے، اس کو جمع بنایا گیا، یا تقدیراً یعنی تقدیری طور پر تبدیلی کی گئی ہو، یعنی دکھے تو نہ لفظوں میں لیکن وہ تقدیراً ہو،
چوں فلکن جیسے کہ فلکن کی واحدش نیز فلکن، جیسے کہ فلکن کی اس کا واحد بھی فلکن ہے، بر وزن قفلن، قفلن کے وزن پر، و جمعش ہم فلکن بر وزن اسدن، اور اس کا جمع بھی فلکن ہے اسدن کے وزن پر۔ کہہ رہے ہیں فلکن واحد بھی ہے، فلکن جمع بھی ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے کہ کون واحد ہے کون جمع ہے؟ تو کہتے ہیں جو فلکن واحد ہوگا وہ قفلن کے وزن پر ہوگا، اور جو فلکن جمع ہوگا وہ اسدن کے وزن پر ہوگا۔ تو فلکن اور فلکن میں تو نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن ان کے وزن کو جب دیکھیں گے تو اس کا وزن دوسرا، اس کا وزن دوسرا ہے، ٹھیک ہے، یہاں قفلن ہے یہاں اسدن ہے، یعنی مادے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو یہ جمع کی تعریف ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں بدع کی جمع باعتبار لفظ۔ دیکھیے جمع کی تقسیم لفظ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ لفظ کے اعتبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ میں تبدیلی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہو، اس واحد سے جمع بناتے وقت اس واحد میں تبدیلی کی گئی ہو، تبدیلی ہو گئی ہو تو وہ الگ قسم بنے گی، اور اگر تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس کے آخر میں کچھ جوڑ دے کر اس کو جمع بنایا گیا ہو تو وہ الگ قسم ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے یعنی کون سے جمع کا معنی کون سی جمع کہاں تک بولی جا سکتی ہے، کتنی گنتی تک بولی جا سکتی ہے، کتنی گنتی تک نہیں بولی جا سکتی ہے۔ تو جمع لفظ کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوتا ہے، اور نہیں جمع کے لفظ کے اعتبار سے بھی تقسیم کی جاتی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کرے بدع کی جمع باعتبار لفظ، جان لو کہ جمع لفظ کے اعتبار سے بر دو قسم پر ہے، جمع تکسیر و جمع تصحیح، جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ جمع تکسیر آست کی بنائے واحد در سلامت نباشد، جمع تکسیر وہ ہے کہ جس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، چوں رجالن و مساجدو، جیسے کہ رجالن اور مساجد، یہ اصل میں رجلن اور مسجدن تھے، لیکن جب جمع بنایا گیا تو جیم اور لام کے بیچ میں الف لے آئے، وہاں پر را پر زبر تھا یہاں پر کسرہ آ گیا، وہاں پر را پر پیش تھا یہاں پر جیم پر زبر آ گیا۔ اسی طریقے سے مسجدن سے مساجد بنائے، یہاں پر مسجد سین اور جیم کے بیچ میں کچھ نہیں تھا، وہاں پر یہاں پر الف لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر سین ساکین تھا یہاں پر سین پر زبر ہے، تو بہرحال تبدیلی کی گئی ہے۔ کہ وہ اب نیہو جمع تکسیر در ثلاثی بسماع تعلق دارد، کرے اور اس کے وزن کس کے؟ جمع تکسیر کے، وہ ابنیہو جمع تکسیر، اور اس جمع تکسیر کے جو وزن ہیں در ثلاثی میں، ٹھیک ہے، بسماع تعلق دارد، یہ جو ہے سما سے تعلق رکھتے ہیں، سماعی طور پر ہیں، یعنی ثلاثی مجرد میں جو یا ثلاثی کے اندر جمع تکسیر کے جو اوزان ہیں وہ سما سے تعلق رکھتے ہیں، قیاسی نہیں ہے، اس پر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے، کریں وہ قیاس را در مجال نیست، اور قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی مجال نہیں ہے۔ اور رہا رباعی و اما رباعی و خماسی، اور رہا رباعی یعنی جو 4 حرفی ہو 5 حرفی ہو تو کریں بر وزن فعاللو آید، فعاللو کے وزن پر آتا ہے۔ رباعی اور خماسی یہ فعاللو کے وزن پر آتے ہیں، لیکن ثلاثی کا جو ہے تعلق تو وہ اتنے ہیں کہ وہ سب سما سے تعلق رکھتے ہیں، جمع تکسیر جو اتنے ہیں وہ سما سے تعلق ہے، سماعی ہیں۔ چوں جعفر و جعافر، جیسے کہ جعفر و جعافر یہ فعاللو کے وزن پر ہیں، جیسے جعفر سے جعافر و جحمرش سے جحامر، بحذف حرف خامس 5ویں حرف کو حذف کرنے کے ساتھ۔ تو جعفر یہ رباعی کی مثال ہے، اور جحمرش یہ خماسی کی مثال ہے، جحامر۔ و جمع تصحیح آنس کی بنائے واحد در سلامت ماند، اور جمع تصحیح وہ ہے کہ جس کے واحد کا وزن سلامت ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو تقسیم کریں گے وہ ایک دوسرے اعتبار سے بیان بہت لمبا ہو جائے گا، اور اس لیے ہم آج کے سبق کو یہیں ختم کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اس کو یاد کریے۔ بس آج کے سبق میں اتنا یاد کرنا ہے کہ واحد سے تثنیہ اگر 1 پر دلالت کرے تو واحد، اگر 2 پر دلالت کرے تو تثنیہ، اور 2 سے زیادہ پر دلالت کرے تو جمع، یہ تعریف ہو گئی۔ اور بنایا کیسے جاتا ہے؟ تو واحد کے اگر میں اگر آنے بڑھا دیا جائے تو تثنیہ، اور اگر آئینے بڑھا دیا جائے تو جمع، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جمع کیسے بناتے ہیں؟ تو جمع کی 2 صورتیں بتائی ہیں کہ ایک تو جمع تکسیر ہے جس کے واحد کے وزن میں تبدیلی کر کے بنایا جاتا ہے، اور ایک وہ جمع ہے کہ جس کے واحد کے وزن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس کو جمع بنا۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔